دوستو، کیا آپ کو یاد ہے وہ دن جب دنیا کے بہترین علم کے مرکز، بغداد کی لائبریریز، استنبول کے دارالعلم اور اسپین کی یونیورسٹیز مسلمانوں کے ہاتھوں چلا کرتی تھی؟ دنیا کے تمام کونے کونے سے لوگ ان جگہوں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آج وہی مسلمان لٹریسی چارٹ میں ایک دم نیچے ہے۔ آج ہمارے بچے صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف ایک جاب کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ علم کا جذبہ، سیکھنے کا جنون، سمجھ کا دائرہ سب کہیں کھو چکا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ ہے، مگر کیا ہمیں تقدیر بنانے کا عمل نہیں سیکھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دے بیٹھے رہو اور قسمت کا رونا روتے رہو؟ آج کا مسلمان اپنی تقدیر بنانے کے بجائے، اس پر کام کرنے کے بجائے، یا تو غموں میں ڈوب کر خود کو تباہ کر لیتا ہے، یہ تقدیر اچھی ہو جائے گی یا قسمت جاگ جائے گی کا انتظار میں اپنی تمام زندگی گزار دیتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تعلیم اور روزگار کی، تو دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جب تعلیم نہیں ہوگی تو روزگار کہاں سے ہوگا؟ انڈین مسلمز کا ایک بڑا حصہ صرف اور صرف مزدور بن کر رہ گیا ہے۔ فارمل ایجوکیشن کے بنا نہ ان کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں اور نہ ہی انڈسٹری کا ایکسپیرینس، یہاں تک کہ انہیں انڈسٹری کے نئے ٹرینڈز کا اور مارکیٹس کی ڈیمانڈز کا علم تک نہیں ہے۔ نتیجہ انمپلائمنٹ، ایکسپلوئٹیشن اور سیلف ڈاؤٹ کا ایک سلسلہ جو ان کی جنریشنل گروتھ کو ختم کر رہا ہے۔ آج بھی بہت سے گھروں میں تعلیم سیکنڈ پریورٹی ہے۔ اسکول فیس کا بوجھ یا ایک بچے کی تعلیم کو دوسرے کی ضرورت سے آگے رکھنے کی مجبوری، یہ سب ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ لیکن اصلی مسئلہ ہے ہمارا نظریہ۔ ہمارے یہاں تعلیم کو اب تک ایک انویسٹمنٹ نہیں سمجھا گیا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کا سسٹم، جو مسلمانوں کا ایک مضبوط پلر تھا، صرف ریچولز تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ ہمارے سماج میں اسٹرکچرڈ ایجوکیشنل سپورٹ کافی کم ہے۔ اسکالرشپس اور مینٹورنگ پلیٹ فارمز کی کمی ان لوگوں کو پیچھے دھکیل رہی ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارا ایک اچھا حصہ پالیٹکس، انڈسٹریز اور ڈیسیژن میکنگ باڈیز میں نہیں ہوگا، تب تک ہم اپنی آواز کو کیسے بلند کریں گے؟ ریپرزنٹیشن کسی ایک آئیڈینٹی کا نہیں، پوری قوم کے مفاد کی ضرورت ہے۔ ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر انویسٹ کرے، چاہیں وہ فارمل ایجوکیشن ہو یا اسکل بیسڈ ٹریننگ ہو۔ اپنے بچوں کو ایک پروڈکٹیو انڈیویجول بنانے کا سپنا دیکھیں، اور صرف سپنا ہی نہیں، اسے حقیقت میں بھی لے کر آئیں۔ ڈگریز ضروری ہیں، لیکن انڈسٹری ریلیونٹ اسکلز ان سے بھی ضروری ہیں۔ یوتھ کو وہ اسکلز سکھائی جائیں جو انہیں روزگار اور انٹرپرینیورشپ کے لیے تیار کریں۔ لوکل کمیونٹی سینٹرز، مینٹورنگ پروگرامز اور یوتھ فوکسڈ انیشیٹیوز کی شروعات کی جائے۔ زکوٰۃ کا ایک حصہ اسکالرشپس اور ٹریننگ پروگرامز کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے۔ یوتھ کو سکسیس اسٹوریز سنائی جائیں۔ اے پی جے عبد الکلام اور عظیم پریم جی جیسے رول ماڈلز کو ہائی لائٹ کیا جائے جو تعلیم اور محنت کا ایگزامپل ہے۔ ساتھ ہی کمیونٹی کے لوگوں کو پالیٹکس، بزنس اور پروفیشنل فیلڈز میں انکریج کیا جائے۔ ہر منتھ کمیونٹی گیدرنگز اور برین اسٹارمنگ سیشن رکھے جائیں جس میں لوکل ایشوز، ایجوکیشن اور روزگار کے سولوشن ڈسکس کیے جائیں۔ ہر مہینے ایک ایکشن پلان اور گولز بنائیں جو ایئرلی ٹارگیٹس کے ساتھ الائن ہوں۔ میوچل سپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا جائے جہاں لوگ بنا کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ یوتھ کو سیلف امپلائمنٹ اور بزنس وینچرز کے لیے موٹیویٹ کریں۔ مائکرو فائنینسنگ اور مینٹورشپ پروگرامز شروع کیے جائیں جو چھوٹے بزنس آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کریں۔ ہماری غفلت کی صبح کب ختم ہوگی؟ کیا ہم صرف اسپیچز اور پروٹیسٹ کے سارے ہی جیتے رہیں گے، یا اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک نئی دنیا دکھائیں گے؟ ایک ایسی دنیا جہاں تعلیم ہر بچے کا حق ہو۔ یہ صرف ایک سپنا نہیں، ایک مشن ہے، اور اگر ہم ابھی بھی نہ جاگیں تو پھر ایک اور جنریشن اسی غفلت میں ختم ہو جائے گی۔ تعلیم، روزگار اور سماج کی بہتری صرف کاغذی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ہماری پہچان اور ہمارے وجود کا ایک ضروری حصہ ہے۔ تعلیم آج ہوگی،
تبھی ہم بہتر کل کی امید کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔